بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ بات چل رہی ہے تصحیح کے قواعد کی۔ اب ما قبل میں دو قاعدے بیان کر دیے، اب تیسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ اجمالی بیان سن لیجئے تیسرے قاعدے کا۔ تو تیسرے قاعدے کا اجمالی بیان یہ ہے کہ اگر ایک جماعت پر قصر واقع ہو لیکن اس جماعت کے عدد رؤوس اور عدد سہام کے درمیان توافق کی یا تداخل کی نسبت نہ ہو تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ تداخل یا توافق کی نسبت ہونے کی صورت میں عدد وفق کو اصل مسئلے سے ضرب دیتے تھے، اب یہاں نہ توافق ہے نہ تباین ہے، تو جو بھی عدد رؤوس ہے اس کے پورے کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے اور پھر اسی عدد سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیں گے تو کسر دور ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں، مثال میں بیان کیا، یہ بھی یاد رکھیں یہ جب ہے کہ جب مسئلہ عائلہ نہ ہو، کہ اگر اول ہو تو اصل مسئلہ میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ اول میں ضرب دیں گے۔ کس میں ضرب دیں گے؟ اول میں ضرب دیں گے۔ دونوں کی مثال مصنف علی رحمہ نے یہاں بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا، اس نے باپ، ماں اور 5 بیٹیاں چھوڑی، باپ، ماں اور 5 بیٹیاں چھوڑی، تو مسئلہ 6 سے ہی بنے گا جیسا کہ ما قبل میں بیان کر دیا۔ 6 کا سدس 1 باپ کو دے دیا جائے گا، 1 ماں کو دے دیا جائے گا، اور ثلثان جو 4 بنتا ہے وہ بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ بیٹیاں 5 ہیں اور ان کو حصے مل رہے ہیں 4، اور یہ 5 جو ہے یہ 4 5 میں پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، اور ساتھ میں 5 اور 4 کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کی نسبت ہے۔ تو پورے 5 کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اور اصل مسئلہ ہے 6 کو جب 5 سے ضرب دیا تو 30 ہوا۔ اب اسی 5 سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دے دیں گے، تو باپ کو 1 ملا تھا، 1 کو 5 سے ضرب دیں گے تو باپ کے بھی 5 ہو جائیں گے، 5 × 5، اور ماں کو بھی 1 ملا تھا، 5 سے ضرب دیں گے تو ماں کے بھی 5 ہو جائیں گے۔ اب جو بیٹیاں ہیں ان کو 4 ملے تھے، کتنے حصے ملے تھے؟ 4۔ اب 4 کو 5 سے ضرب دیا تو 20 ہو گیا، اور پھر جب 20 کو 5 میں تقسیم کیا تو ہر ایک بیٹی کو 4 ملا، یعنی جو کسر واقع ہو رہا تھا تصحیح کرنے کی صورت میں وہ کسر دور ہو گیا، اور یہ جو کل حصے ہوئے 5 باپ کے، 5 ماں کے 10 اور 20 بیٹیوں کے 30، یہ ٹوٹل 30 حصے ہو گئے۔ یعنی اب اس صورت میں کل مال کے 30 حصے کیے جائیں گے، 5 ماں کو، 5 باپ کو اور 20 بیٹیوں کو، ہر ایک بیٹی کو 4 حصے مل جائیں گے۔ یہ اجمالی بیان ہوا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں والثالث، اور تیسرا قاعدہ، اللہ تکون بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ، کہ ان کے سہام اور ان کے رؤوس کے درمیان موافقت نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ تباین کی نسبت ہو، تو کیا کریں گے؟ فیضرب، تو ضرب دیا جائے گا، کل عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، فرماتے ہیں ان رؤوس کے تمام عدد کو، پورے عدد کو جن پر جو ہے سہام منکسر ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، منکسر ہوئے، فرماتے ہیں کس سے ضرب دیں گے؟ فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ سے، وعولہا، اور اس کے اول سے، ان کانت عائلتن، کہ اگر مسئلہ عائلہ ہو یعنی اول کر گیا ہو، اس کی مثال ابھی آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کَأَبٍ وَأُمٍّ وَخَمْسِ بَنَاتٍ، جیسا کہ مرنے والے نے باپ چھوڑا، ماں چھوڑی اور 5 بیٹیاں چھوڑی، وضاحت پہلے کر دی ہے، اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ آگے فرماتے ہیں اب اول والے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، او زوج وخمس اخوات لأب وأم، جیسا کہ مرنے والے نے شوہر چھوڑا، مرنے والی نے شوہر چھوڑا اور 5 حقیقی بہنیں چھوڑیں، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے کہ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف ہوتا ہے، اور حقیقی بہنیں 1 سے زیادہ ہوں تو ان کا ثلثان ہوتا ہے، تو شوہر کا ہوا نصف اور بہنوں کا ہوا ثلثان۔ نصف جو نوع اول سے تعلق رکھتا ہے وہ نوع ثانی میں کسی کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ 6 سے مسئلہ بنایا تو 6 کا نصف ہوا 3 شوہر کو دے دیا، اور 6 کا 2 ثلث ہوا 4 بہنوں کو دے دیا، اور جب ہم نے ان کو دیکھا تو یہ 3 شوہر کے اور 4 بہنوں کے یہ 7 ہو گئے، اور مسئلہ 6 سے بنایا تھا، تو اب یہ 6 اول کر جائے گا 7 کی طرف اول کر گیا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہنیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں،
اور ان کو جو حصے ملے 4 ملے، اور 5 اور 4 کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کی نسبت ہے۔ اب کیا کریں گے کہ جو عدد رؤوس ہے یعنی 5، اس کو اول سے، جو اول ہو گیا ہے اس سے ضرب دیں گے، ملٹیپلیکشن کریں گے۔ تو 5 سے ہم نے 7 کو ضرب دیا تو ما حصل جو ہے وہ 35 ہوا، یعنی 7 پنجے 35۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس سے اصل مسئلہ کو یا اول سے اول کو ضرب دیتے ہیں اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیتے ہیں۔ تو شوہر کو 3 ملے تھے، اب 5 سے 3 کو ضرب دیا تو 15 ہو گئے، تو شوہر کو 15 ملیں گے۔ بہنوں کو 4 ملے تھے، اب 4 کو 5 سے ضرب دیا تو اب 4 پنجے 20 ہو گئے، تو اب حقیقی بہنوں کو 20 ملیں گے، اور بہنیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ 20 کو جب 5 میں تقسیم کیا تو 4 آیا، یعنی ہر ایک بہن کو 4 حصے ملیں گے، 4 حصے ملیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا تیسرے قاعدے کا کہ دیکھیں گے کہ اگر ایک جماعت پر کسر واقع ہو رہا ہے، اس کے اور اس کے حصوں کے درمیان اس کے عدد یعنی وارثین کے عدد اور اس کے حصوں کے عدد کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو عدد رؤوس کے کل کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے، اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو اول سے ضرب دیں گے، اور پھر اسی عدد سے ہر ایک کے حصوں کو ضرب دے دیں گے، تو ہر ایک وارث پر اس کا حصہ بلا کسر پہنچ جائے گا۔